محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے۔ دوستان ذی وقار، آج اتنی شہادتوں کے بعد، آج اتنی گرفتاریوں کے بعد جو دوبارہ اس دھرتی پہ یہ ابال آیا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والے جھکنے والے نہیں ہیں، وہ بکنے والے نہیں ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ دوستان ذی وقار، مجھے وہ فیض آباد کے مناظر نہیں بھولتے کہ جب گولیاں لگتی تھیں اور سول ہاسپٹل میں ہم انہیں ریسیو کر رہے ہوتے تھے تو پاؤں سے خون بہہ رہا ہوتا تھا، بازوؤں سے خون بہہ رہا ہوتا تھا، اور زبان پہ لبیک کے نعرے لگ رہے ہوتے تھے۔ مجھ سے وہ جوان نہیں بھولتا جس کے منہ پہ غالباً ربڑ بلٹ لگی تھی اور دانت ٹوٹ چکے تھے، اور وہ بول نہیں پا رہا تھا، بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا اشارتاً کہ مغرب کی اذان ہوگی ہے، قبلہ کس طرف ہے۔ اور ہم اس فکر میں تھے کہ اسے ابھی ایمرجنسی میں کیسے لے کے جائیں، پہلے بہت رش ہے۔ میرے پاس وہ ان الفاظ کو جذبات میں اظہار کرنے کے لیے میرے پاس وہ جذبات رہی نہیں، الفاظ رہے ہی نہیں، لیکن آج مجھے کہا گیا کہ آپ لوگوں نے نوجوانوں سے خطاب کرنا ہے، ان کو پیغام دینا ہے۔ تو نوجوانوں، آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم نے غیروں کو آئیڈیلائز کرنا چھوڑنا ہے۔ جو 70 سال سے مسلط کردہ غلامی ہے، اس غلامی کو ٹھوکر مار کے اس ملک سے باہر پھینک دینا ہے۔ اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے، میں آپ کو ایک مختصر سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پورا ٹبر اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ جناب ادھر آپ نے کیا دیکھا، تو آپ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ بڑے حسین و جمیل مناظر تھے، بڑے خوبصورت قسم کے لوگ موجود تھے، بڑے زبردست قسم کی بلڈنگز تھیں، وہاں کی عمارتوں کے کیا کہنے۔ اب اندازہ کریں، آج سے 100 سال پہلے تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، آج سے 100 سال پہلے تو ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا، اور جب حضرت اقبال برطانیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو پورے شہر سے 2-4 لوگ جایا کرتے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو پورا پنڈ اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے پوچھا، اقبال اتھے کی ویکھیا؟ اقبال نے جواب دیا، کہتے ہیں اقبال کیا وہاں کے نظارے تمہیں اپنی طرف مائل کر سکے؟ وہاں کی خوبصورتی، وہاں کے حسین و جمیل جو مناظر ہیں، وہ کیا تمہیں اپنی طرف مائل کر سکے؟ وہاں کی زبردست سڑکیں، وہاں کے زبردست لوگ کیا تمہیں اپنی طرف مائل کر سکے؟ اقبال جواب دیتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ کیوں اقبال، تم نے کیا ایسا دیکھ لیا؟ تم نے کہاں سے لو لگا لی کہ وہاں کی اٹریکشنز تمہیں اپنی طرف اٹریکٹ کر ہی نہیں سکیں؟ اقبال جواب دیتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ دوستان ذی وقار، آج ہم نے بتانا ہے کہ تم ایک نہیں لاکھ مرتبہ ہمارے میڈیا پر قندیل بلوچ کو آئیڈیلائز کر کے دکھا دو، تم ایک نہیں لاکھ مرتبہ اپنا ایمان بیچ کے مہوش حیات کو تمغہ امتیاز دے دو، تم ایک نہیں لاکھ مرتبہ ہمارے نصاب میں سنڈریلا جیسے ٹاپکس کو پڑھا دو۔ ہماری قوم کی بیٹیوں کو اگر آئیڈیلائز کرنے کے لیے کچھ رہے گا تو وہ سیدنا ام عمارہ کا نام رہے گا، وہ سیدنا فاطمہ بنت عبداللہ کا نام رہے گا۔ اور ان جوانوں کو آج یہ درس دینے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی یونیورسٹیز میں جا کے کہنا ہے کہ ہمارے نصاب میں وہ امینڈمنٹس کی جائیں کہ ہمیں بتایا جائے، یہ مصطفیٰ کمال اتاتورک تو تم پڑھا دیتے ہو، یہ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ خلافت عثمانیہ کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟
یہ تم نیلسن منڈیلا تو بتا دیتے ہو کہ اس نے کالے گورے کا فرق ختم کیا، بہت اچھا کیا، لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے بلال حبشی کے کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر کے اذان دلوا کے کالے گورے کا فرق ختم کر دیا تھا۔ آج یہ تو بتا دیتے ہو کہ آپ کے رول ماڈلز میں شاید یہ ہیری پوٹر یا جسٹن بیبر ہو سکتے ہیں، لیکن آج ہم نے بتانا ہے، ہم نے اس قوم کو، میں فیض آباد میں کھڑے ہو کے میں نے امیر المجاہدین کے سامنے ایک وعدہ کیا تھا، آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے اگر تعلیمی نصاب میں تبدیلی نہیں ہوتی تو پھر 2 سیشنز ہوا کریں گے کالجز میں، صبح ٹیچر 40 سال سے پڑھائے جانے والا گھسا پیٹا مسٹر چپس پڑھایا کرے گا، شام کو کالج کے باہر شہید سالویوں نے محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان اور غازی علم الدین پڑھایا کرے گا۔ دوستان ذی وقار، الحمدللہ ایک 8 سال کی تحریک تھی نوجوانوں کی، جس کے عوض آج مسٹر چپس کا ٹاپک نکال دیا گیا اور محسن انسانیت کا ٹاپک رکھ دیا گیا حضور اکرم علیہ السلام کا۔ تو جب آپ ایک جدوجہد کرتے ہیں تو اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ حکومتیں چاہے جتنی جابر و ظالم کیوں نہ ہو، گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ آج ہم لوگوں نے بچوں کو بتانا ہے ان ہستیوں کے بارے میں، ان رول ماڈلز کے بارے میں۔ اب میں بہت واضح پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیوں بتانا ہے کہ چھوٹے بچے سے جب پوچھو کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو وہ جواب دے کہ میں نے آرمی چیف بننا ہے، لیکن پوچھو کیا مشرف جیسا آرمی چیف بننا ہے، تو وہ جواب دے نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا آرمی چیف بننا ہے۔ تم پوچھو کیا تم نے مشرف جیسا آرمی چیف بننا ہے، تو وہ جواب دے نہیں، میں نے نور الدین زنگی جیسا آرمی چیف بننا ہے، جو گستاخ کو واصل جہنم کرنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں چیختے چلاتے روتے ہوئے یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے چنا اس کام کے لیے۔ اپنی قسمت پہ اور اپنی نسبت پہ نازا ہوتے ہیں۔ اب ٹاپک کی طرف آتا ہوں، ماؤں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو بھیجا اور کہا کہ جا کے اسے بتاؤ کہ تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، راہ راست پہ آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو۔ تو حضرت ام عمارہ کے صاحبزادے جاتے ہیں اور مسیلمہ کذاب کو سمجھاتے ہیں، تو مسیلمہ کذاب کہتا ہے تو کیا میں نبی نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تم جھوٹے ہو، کذاب ہو۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دو۔ اب بولو کیا میں نبی ہوں یا نہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں تم جھوٹے ہو اور کذاب ہو۔ کہتے ہیں دوسرا ٹکڑا کاٹ دو۔ اب بولو میں نبی ہوں یا نہیں؟ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، کذاب ہو۔ کرتے کرتے پورے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ام عمارہ کو کہ محمد عربی نے تمہارے بیٹے کو شہید کروا دیا۔ حضرت ام عمارہ جواب دیتی ہیں واللہ میں نے اسی دن کے لیے اپنے بیٹے کو پیدا کیا تھا۔ دوستان ذی وقار، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس ہستی نے ہمیں پاکستان دیا۔ مزار قائد تو جاتے ہوں گے، یہ وہ ہستی ہے جس نے غازی علم الدین کا کیس لڑا تھا۔ لاہور میں جاتے ہوں گے، وہاں وہ ہستی دفن ہے جس نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی۔ ہمیں فخر ہے یہ ملک بنانے والے عاشقان رسول تھے۔ یہ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں نا، جب دھرنے پہ ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں تو پوچھا جاتا ہے نا کہ تمہارے باپ کا ملک ہے، تو آپ فخر سے جواب دو ہاں جی ہمارے باپ کا ملک ہے۔ میرے خواجہ قمر الدین سیالوی نے آپ کو پنجاب دیا تھا، میرے پیر جماعت علی شاہ نے آپ کو پنجاب دیا تھا، میرے پیر آف مانکی نے آپ کو خیبر پختونخوا دیا تھا، میرے پیر آف پگاڑا نے آپ کو سندھ دیا تھا، خان آف کلات نے رسول اللہ کی زیارت کے بعد آپ کو بلوچستان دیا تھا، پیچھے رہ گیا کشمیر تو علامہ اقبال کا تعلق ہی کشمیر سے تھا۔ اب بتا دو کس کے باپ کا پاکستان ہے؟
اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، غور سے سنیے گا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب غازی علم الدین نے راجپال کو واصل جہنم کیا تو قائد اعظم کے پاس آتے ہیں کہ آپ کیس لڑیں۔ قائد اعظم جاتے ہیں جیل میں اور کہتے ہیں علم الدین تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے گستاخ کو جب قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا تو میں تمام ثبوتوں کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں۔ علم الدین تاریخی جواب دیتا ہے کہ جناب والا زندگی چے پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش رہ کے کیتا ہے۔ اب کمرے عدالت میں جاتے ہیں تو جج سابق، وہ جو جج تھا وہ یہاں کا نہیں تھا، انگریز تھا، وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے علم الدین تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں لیا ہے، تم نے توہین عدالت کی ہے۔ علم الدین جواب دیتا ہے کہ جج صاحب جب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہو سکتی تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا یہ چھوٹا طبقہ ہے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چھوٹا طبقہ ہے کیا اصل میں۔ کہا جاتا ہے نا چھوٹا سا طبقہ آ کے بیٹھ گیا ہے، ملک بند کر دیتا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں چھوٹا طبقہ ہے کیا۔ جب تحریک پاکستان چلی تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ اس دور کا گورنر پنجاب متحدہ ہندوستان کا تھا خضر حیات ٹیوانا۔ وہ کہتا ہے کہ سیالوی صاحب آپ کو میں بلینک چیک دیتا ہوں، یہ لیجئے، اسے فل کریں، سائن کریں، جتنی اماؤنٹ آف منی، جتنا پیسہ چاہیے لکھو، میں دینے کو تیار ہوں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی اس بلینک چیک کو جلا دیتے ہیں۔ پھر خضر حیات ٹیوانا کہتا ہے کہ سیالوی صاحب اب اگر آپ نے مسٹر جناح کا ساتھ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی جواب دیتے ہیں کہ جناب والا میں اللہ دے 99 نہ پڑھے جناح خضر حیات ٹیوانے دا نام موجود نہیں۔ یہ تھا چھوٹا طبقہ۔ پھر مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ چودھری رحمت علی کے بعد سب سے بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے تحریک پاکستان کے۔ قائد اعظم اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان بنا۔ وہ نیازی صاحب جب بزرگ ہوتے ہیں تو تحریک نظام مصطفیٰ اور تحریک ختم نبوت میں اولین صفوں میں پائے جاتے ہیں۔ جنرل ضیاء مرحوم کا ADC آتا ہے اور کہتا ہے کہ نیازی صاحب اب آپ ہمیں تحریکوں میں نظر نہ آئیں، ملک کے حالات بہت کشیدہ ہیں۔ نیازی صاحب مسکراتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ اب سنو نوجوانوں، سمجھو ان الفاظ کو سمجھو، ان کی گہرائی کو سمجھو۔ وہ ADC کہتا ہے نیازی صاحب you know I am in uniform, we are running the state and you are under the state۔ میں نے وردی پہنی ہے، میں ریاست چلا رہا ہوں اور تم ریاست کے ماتحت ہو۔ نیازی صاحب جواب دیتے ہیں کہ بیٹا I know you are in uniform, you are running the state and I am under the state، لیکن غور سے سنو، I was in uniform at the time of تحریک پاکستان when you were in liquid state۔ میں اس وقت پاکستان کا پرچم تھامے تھا جب تم پیدا بھی نہیں ہوتے۔ اور جب کمرے عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو وہ جج ثاقب نثار کی طرح بوڑھا نہیں تھا، وہ گیا گزرا نہیں تھا، وہ جوان تھا۔ وہ ریکارڈ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے نیازی تمہاری ساری زندگی تحریکوں میں گزری ہے، تم نے تو دنگے فساد کی ہے ساری زندگی۔ نیازی صاحب جواب دیتے ہیں بیٹا نیازی اپنی زندگی تحریکوں میں نہ گزارتا تو تم آج اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہوتے، کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے۔ یہ تھا چھوٹا طبقہ، اور یہ چھوٹا طبقہ اس دور میں قائد اعظم کا دست و بازو نہ بنا ہوتا تو آج وہ لوگ جو اس طبقے کو چھوٹا طبقہ کہتے ہیں آج وہ مسند وزارت پہ نہ ہوتے، کسی ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے۔ دوستو آج دلیری سے اپنے ملک کا دفاع کرو، اپنے ملک کے نظریے کا دفاع کرو اور بولو کہ جس بیس پہ یہ ملک میں وزیر اعظم صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جناب بجلی مہنگی ہوتی ہے کر لو، فائنینشل کرائسس ہے ملک پہ برداشت کر لیں گے، پانی نہیں ملتا گدلا پانی پی لیں گے، پہلے بھی پیتے رہے، تھر پارکر میں لوگ مر رہے ہیں، خیر ہے،
گیس نہیں ملتی خیر ہے، روڈیں نہیں بنتی، اس کے بغیر بھی صحرا میں جیا کرتے تھے، لیکن خدا را ناموس رسالت کے معاملے پہ کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں چلے گی، بالکل نہیں چلے گی۔ مجھے جواب دیا جائے کہ برطانیہ کا جو پریس ریلیز آئی تھی اس ڈاکومنٹ کی کہ 13.2، ابھی بچوں یہ میں جوانوں، یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا، میں لاجیکل بیسس پہ سوال کر رہا ہوں حکومت سے، یہ جو دوست احباب ہمارے جنہیں ہم فرشتہ کہتے ہیں یہ لکھیں اور ان تک سوال پہنچائیں فرشتے، کہ 13.2 بلین پاؤنڈز جو دیے گئے برطانیہ کی جانب سے آسیہ ملونہ کے کیس پہ، کیا وہ باقی دیے گئے یا نہیں دیے گئے؟ اور اگر نہیں دیے گئے تو آپ کے کسی تھرڈ کلاس وزیر اطلاعات کی ابھی تک ٹویٹ آ چکی ہوتی کہ نہیں دیے گئے۔ نمبر 2، کیا یو ایس سینیٹر نے یہ بات نہیں کی کہ اگر آسیہ ملونہ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ہم یو ایس ایڈ کی مد میں 1 ٹکا بھی نہیں دیں گے؟ اور اگر کی ہے تو آپ نے غیرت کو کیوں بیچا؟ وزیر اعظم صاحب، قومیں بجلی پانی گیس سے نہیں بنتی، قومیں یہ ڈیم سے نہیں بنتی، قومیں ٹیوب ویل سے نہیں بنتی، قومیں غیرت سے بنتی ہیں، اور غیرت نہ ہو تو تمہارے ان درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا۔ غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں، غیرت نہ ہو تو حکومت اور اپوزیشن مل کے کچھ نہیں کر سکتے۔ گستاخ کے سامنے غیرت ہو تو ویل چیئر پہ موجود وہ بابا ہی کافی ہوتا ہے۔ ابھی ادھر آئیں، ایک چیز آپ کو بتائی ہی نہیں گئی آج تک، میڈیا چھپاتا ہے نا، اب آپ کے سامنے وہ ثبوت لایا ہوں کہ آسیہ ملونہ کا فیصلہ کہاں سے آیا ہے۔ ایسے فیصلے، ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے فیصلے کہاں سے آتے ہیں اور کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں؟ میں جان کی امان چاہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ توہین عدالت کی دفعہ نہ لگا دیجئے گا، یہ غور سے سن لیجئے، اور اگر یہ بات درست نہیں تو اس کا مجھے جواب دے دیجئے گا۔ جناب، یہ اگر آپ لوگوں کو کیمرہ والوں کو نظر آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں گا۔ 4 مارچ کو ربوہ ٹائم قادیانیوں کا آفیشیل پیج بلو مارک کے ساتھ، جو کہ ویریفائڈ پیج ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپوائنٹڈ ریلیجیس فریڈم کمشنر کالز آن پاکستان ٹو ریلیز احمدی بک سیلر، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتا ہے اپنے کمشنر سے کہ پاکستان کو بولو کہ قادیانی بک سیلر جو کہ آرٹیکل نمبر 295C کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اسے فی الفور رہا کیا جائے۔ یہ 4 مارچ کی خبر ہے۔ اسی پیج پہ 11 مارچ کو کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن اسپیشل رپورٹر آن فریڈم آف ریلیجن اور بلیف ہیز کرٹیسائزڈ پاکستان فار اٹس ٹریٹمنٹ آن احمدیہ مسلمز، کہ 11 مارچ کو یونائٹڈ نیشن کا رپورٹر پاکستان کو کرٹیسائز کرتا ہے کہ تم قادیانیوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے، ساتھ مسلم انہیں قرار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر، یہ 11 مارچ کی تک۔ 17 مارچ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آن وینسڈے کرٹیسائزڈ پاکستان فار اٹس ٹریٹمنٹ آن احمدیز اینڈ ادر ریلیجیس مائنورٹیز، اور پھر جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیڈ سیڈ کہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے قادیانیوں کی پاکستان میں۔ 17 مارچ کو یہ بات کی جاتی ہے، یہ آپ میڈیا والوں کے لیے، اور اسی کے اگلے دن 18 مارچ کو وہ تھرڈ کلاس آدمی ثاقب نثار $1,00,000 کا چیک وصول کرتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے باضابطہ طور پہ کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی۔ اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ 17 کو امریکہ کرٹیسائز کرتا ہے، 18 کو چیک وصول کیا جاتا ہے، اور 20 تاریخ کو لکھا جاتا ہے پاکستان آن منڈے ریلیزڈ این احمدی بک سیلر انکریزنگ پریشر فرام امریکن لا میکرز، کہ پاکستان 20 مارچ کو اس ناموس رسالت کے خلاف بات کرنے والے، اس توہین عدالت کے مرتکب شدہ 295C سے سزا یافتہ
اس قادیانی بک سیلر کو رہا کر دیتا ہے امریکہ کے پریشر کے اندر۔ اب بتاؤ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ دوستو دیکھیں، یہ فیصلے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ۔ اب بتائیں کہ یہ کس کی غلامی کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جس کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا گیا میڈیا کی جانب سے۔ 18 مارچ کو یہ بات کہی جاتی ہے، جو چیک وصول کیا جاتا ہے ثاقب نثار جیسے 3rd کلاس آدمی کی جانب سے، اس پہ باضابطہ طور پہ لکھا گیا ہے کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی، کیا 7 ستمبر 1974 کو قادیانی کیا وہ نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے؟ کیا وہ غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر نہیں ہوئے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ تو پھر ایسا چیک وصول کرنا جس پہ احمدیہ مسلم کمیونٹی یعنی کہ قادیانی مسلمان ہیں یہ لکھا ہو، کیا ثاقب نثار صاحب یہ توہین عدالت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے دستور پاکستان، ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی دھجیوں کو اڑایا گیا یا نہیں اڑایا گیا؟ اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ڈیم فنڈ کے نام پہ لیا نا $1 لاکھ۔ $1 لاکھ کتنا بنتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ 1.25 کروڑ روپے بن گیا۔ یہاں آپ آتے نا، یہاں پر مانگتے تو یہ غریب جو ہے نا، آپ انہیں کہتے کہ قادیانیوں نے 1 کروڑ روپے دینا تھا، میں نے مسترد کیا، تم لوگ اگر کچھ دے دو تو یقین کرو یہ پاک کالونی کے لوگ اس بات پہ اپنے گھر بیچ کے تمہیں ڈیم فنڈ دے دیتے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب، آپ ڈیم فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ قادیانیوں سے ان کو مسلمان قرار دے کے چندہ وصول کر کے پاکستان کو نوازنا چاہتے ہیں تو ایسے چندے پہ 1 کروڑ مرتبہ انہیں ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ایک بات باضابطہ طور پہ کہنا چاہتا ہوں جذباتی باتوں سے ہٹ کے کہ جناب، یہ پاکستان صرف اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ آ کے رونے رو جائیں کہ فائنینشیل کرائسس، وہ انڈیا میں زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ یہ ملک بنا اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے، مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے، اور آج آپ جس طریقے سے اسلام پہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی حملہ کر رہے ہیں، ڈرو اس دن سے جس دن تم پہ زوال آ جائے۔ نواز شریف کی گورنمنٹس بہت اچھی جا رہی تھیں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا، ممتاز قادری کے معاملے میں ٹانگ اڑانے سے آپ نے اس کا انجام دیکھ لیا۔ خان صاحب ڈرو اس دن سے جس دن آسیہ ملونہ کا کیس اس پہ اللہ کو غصہ آ گیا، تمہارا حال شاید نواز شریف سے زیادہ برا ہو سکتا ہے۔ ہمارا اور کوئی اختلاف نہیں ہے گورنمنٹ سے، یہ بجلی پانی گیس یہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں۔ خدا را اسلام کے معاملے میں عمل درآمد نہ، یہ اس میں آپ کسی قسم کی مداخلت نہ کریں، اس میں کسی قسم کا انٹرنیشنل پریشر نہ لائیں، کیونکہ جب آپ نے انصاف صحیح معنوں میں نہیں دیا، ملک میں دنگے اور فساد ہوئے ہیں۔ اگر وقت پہ نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اگر وقت پہ جس دن ہندوستان نے انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے کلبھوشن کا اسٹے آرڈر لیا، اس کے اگلے دن APS پشاور کے سامنے اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا تو دنیا ہمیں بے غیرت نہ کہتی۔ اگر وقت پہ جس دن پہلا ڈرون اٹیک فاٹا میں کیا گیا، اس کے اگلے دن نیٹو کی سپلائی کو روک کے اس کے کنٹینرز کو آگ لگا دی جاتی تو ہم غیرت مند کہلاتے۔ اگر وقت پہ ختم نبوت کے غداروں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو ہمیں فیض آباد سے 8 جنازے نہ اٹھانے پڑتے۔ وقت پہ انصاف نہ دینے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور بتائیے جناب، قانون غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور یہ نہیں چلے گا، اور قانون گستاخوں کے لیے اور عاشقان رسول کے لیے اور یہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آپ پابندیاں لگا رہے ہیں مدارس پہ۔ آپ انہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مدارس جس کے بھی ہوں
وہ قوم کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہی لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں ہندوستان کے خلاف۔ اب مجھے بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے جو پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے اور جو پابند سلاسل شروع کر دیا ہے لوگوں کو کرنا، مجھے بتائیے کل کو ہندوستان کے ساتھ جنگ چھڑتی ہے تو فواد چودھری کا باپ جنگ لڑے گا یا شیریں مزاری کی بیٹی جنگ لڑے گی؟ آپ بتا دیجئے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ آج ایک سٹیٹمنٹ جو سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے دی گئی اس پر آپ نے کریک ڈاؤن کیا۔ مجھے بتائیں کہ وہ شیریں مزاری کی بیٹی جو علی اعلان یہ نعرے لگاتی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے خلاف کب ایکشن لیا جائے گا؟ ہم تو اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں تو آپ سب کے بھائی، آپ سب کے چاچے مامے جو ہیں وہ بارڈر پہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ میرے والد آرمی آفیسر، میرا چھوٹا بھائی فوج میں ہے، ہم تو فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک غریب کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، مجھے بتائیے کہ جب ایک سٹنگ منسٹر کی بیٹی فوج کو گالی نکالتی ہے اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ انصاف کا دوہرا معیار چیف جسٹس صاحب اور خان صاحب یہ اس ملک میں اگر آپ کرتے رہے تو پھر اس عوام کو ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے کی، وہ لمٹ جس دن کراس ہو جائے گی پھر وہ معاملات آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ نوجوانوں، آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے امینی صاحب KPK میں جب پہلی ملاقات ہوئی تھی، کافی پرانا وقت تھا، وہ پوچھتے تھے یار تم کیا کرتے کیا ہو؟ تم نے اپنا نوجوانوں کی تنظیم بنائی ہے تو تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے، کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرتا، بات دراصل یہ ہے کہ جو بابا جی باتیں پنجابی میں کرتے ہیں ہم وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے کر دیتے ہیں، فرق تو کوئی نہیں۔ اب یونیورسٹیز اور کالجز کے نوجوانوں، آپ کے شہر سے، آپ کی یونیورسٹی سے میرا جسم میری مرضی کی اولاد جو ہے، میرا جسم میری مرضی کرنے والی عورتوں کی اولادیں جو یہ لنڈے کے لبرلز ہیں، یہ پیداوار ان یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے۔ آپ جو یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں وہاں جا کے ان کا کلا کامہ کریں، ان کا مقابلہ کریں، وہاں جا کے نظریہ پاکستان پہ سیمینارز کریں۔ یاد رکھیں، یہ بہت پتہ کی بات کر رہا ہوں، جذباتی بات نہیں ہے۔ جب ایک مدرسے سے یا مسجد سے تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند ہوتی ہے تو مغرب کو اتنی آگ نہیں لگتی جتنی آگ ایک پینٹ شرٹ پہننے والا بچہ یونیورسٹی اور کالج سے نکل کے لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتا ہے، تب مغرب کو لگتی ہے۔ اس کی وجہ، آخری بات، آپ لوگوں پہ اربوں ڈالرز انویسٹ کیے گئے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، عشق مصطفیٰ کی تڑپ اس کے بدن سے نکال دو، تب تم اسے شکست دے سکو گے۔ تو آج آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ مستقبل کا بیوروکریٹ، مستقبل کا آرمی آفیسر، مستقبل کا جج، مستقبل کا جو وزیر ہے، مستقبل کا جو مشیر ہے، وہ کالج اور یونیورسٹی سے جاتے ہیں زیادہ تر، تو وہاں جا کے یہ پیغام دیں، وہاں جا کے یہ پیغام دیں، تب جا کے آسمہ جہانگیر کی ماں مرے گی، تب جا کے یہ وہ آنٹی شمیم کا جو بھانجا ہے ادھر رہتا ہے، وہ جو 3rd کلاس ایکٹیویٹیز میں انوالو تھی، جبران ناصر، اس کو تب جواب ملے گا۔ وہاں جا کے کام کریں، ان کی دم پہ پاؤں رکھیں جا کے، تب جا کے ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہوں گے، تب جا کے یہ ملک حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ بنے گا۔ اور آج اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے، یہ جذبے سلامت رکھے۔ یقین کریں دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی آپ لوگوں کی ماؤں کو سلام، جو آپ لوگوں کو اجازت دے دیتی ہے کہ بچہ اب گرفتار ہوئے ہو، اب رہا ہوئے ہو، جاؤ حضور کی ناموس پہ پہرا دو۔ مجھے وہ ماں کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب اس کے بیٹے کی بارات جا رہی ہوتی تھی اور فائرنگ کی آواز سنائی دیتی تھی تو وہ ماں پوچھتی تھی کہ بھئی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو لوگ کہتے تھے ختم نبوت کے جانثار حضور پہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ تو وہ ماں بیٹے کے سر سے، دولہے کے سر سے صحرا اتار دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا دودھ معاف نہیں کروں گی، جاؤ براتیوں سے معذرت کی اور جاؤ آقا پہ جان کا نذرانہ دو۔ اور جب اس بیٹے کو گولی لگتی ہے، سینہ چھلنی کیا جاتا ہے، تو کہتا ہے لوگو گواہ رہنا، میری ماں کو بتانا کہ تمہارے بیٹے نے پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی۔
اب ہمیں یہ کام یہی نعرے کالجز اور یونیورسٹیز میں لگتے نظر آنے چاہیے. وعدہ کرتے ہیں نہیں صحیح طریقے سے جائیں یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کے یہ کام کریں. تب یہ مغرب جو آپ کو قرضے دے رہے ہیں نا، یہ پھوپھی کا بچہ نہیں لگتا آپ کا. یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آسیہ کو رہا کر دو تب قرضہ دوں گا. میں اگر کسی کو قرضہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں نا بوٹ بھی پالش کرو، گاڑی بھی صاف کرو، میں ٹھوٹا مار کے پھینک دوں، تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی. یہ جو ہمیں قرضے ملتے ہیں جناب، تو پھر ہم امریکہ سے قرضہ لینے کے بعد اس کے بوٹ بھی پالش کرتے ہیں، اس کی گاڑی پہ بھی کپڑا مارتے ہیں. وہ ہماری بیٹی کو بھی کراچی سے عافیہ صدیقی کی صورت میں اٹھا کے لے جاتا ہے، ہماری جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی. وہ ریمن ڈیوس کی صورت میں ہمارے 2 بچوں کو شہید کر دیتا ہے، ہماری جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی. وہ کرنل جوزف کی صورت میں ہمارے بچے کو گاڑی کے نیچے اسلام آباد کی سڑکوں پہ کچل دیتا ہے، ہم رات کی تاریکی میں نور خان ایئر بیس سے اسے سلوٹ مار کے واپس بھیج دیتے ہیں. ہماری جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی، کیونکہ ہم مقروض ہیں. جناب آج اپنے نمائندے اچھے چنو، کیونکہ دنیا آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ کیا سمجھتی ہے وہ آخری بات کر کے میں چلا جاؤں گا. اگر آپ سمجھ گئے تو شاید آپ کی آنے والی نسلیں سنور جائیں. صرف وہ غور سے سنیے گا واقعہ کہ چاند پہ ایک اسپیس شپ جا رہی تھی، اس میں 3-4 سائنسدان موجود تھے اور ایک ٹونی نام کا کتا موجود تھا. تو یہ خبر جب دنیا میں پھیلتی ہے تو جشن منایا جاتا ہے کہ انسان اور ایک کتا چاند پہ جا رہا ہے. تو لیا بھکر پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں ایک بابے کو خبر پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کرے غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، چاند پہ نہ پہنچے. تو لوگ کہتے ہیں بابا جی وہ جو اسپیس شپ ہے وہ تمہاری ہے. وہ کہتے ہیں نہیں. اس میں جو کتا جا رہا ہے وہ تمہارا ہے. کہتے ہیں نہیں. اس میں جو فیول ہے وہ تمہارا ہے. کہتے ہیں نہیں. لوگ کہتے ہیں بابا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ بابا کہتا ہے خدا نہ خواستہ وہ اسپیس شپ چاند پہ پہنچ جاتی ہے اور چاند پر چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر اس اسپیس شپ سے سائنسدان کی جگہ پہلے کتا باہر آ جاتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اپنے نمائندے اچھے چنا کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے جب وہ امریکہ میں جا کے کشکول پھیلاتے ہیں تو پوری قوم آپ کو بھکاری سمجھتی ہے، اور جب طیب اردگان اسرائیل کو جا کے آنکھیں دکھاتا ہے تو پوری دنیا ترکی والوں کو غیرت مند سمجھتی ہے.